بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ میرا بڑا آزمودہ عمل ہے اور عرصہ 3 دہائیوں سے زیادہ یہ میرا تجربہ شدہ ہے۔ کوئی 35-36 سال سے اس پر میں عمل پیرا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عمل سے آپ جنات کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں اور چھوٹے لیول کے نہیں بلکہ بڑے لیول کے جو اولیاء اللہ ہیں، سبحان اللہ، جس طرح انسانوں میں مدارج اور مراتب ہیں، درجے اور رتبے، اسی طرح جنات میں بھی رتبے ہیں، اور جنات نیک بھی ہیں، مومن ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ جو شیاطین ہیں وہ ایک الگ لوگ ہیں اور نیک جنات ایک الگ ہیں، اور پھر نیکوں میں کئی لوگ اچھے عمل والے اور برے عمل والے بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں ہیں۔ ان نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے کا ایک خاص عمل ہے جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کے درس میں یہی چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس عمل سے آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، آپ کے گھر میں رونقیں برکتیں آئیں گی، اور پھر بات سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تک نہیں، اللہ کروڑوں تک پہنچا دے گا۔ یہاں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر اکثر لوگ جو آتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی خوشبو کی دھونی چل رہی ہوتی ہے، اور خوشبو کی دھونی میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کاغذوں کے اوپر دھونیاں لکھ کے دیتے ہیں شیاطین کو، جنات کو جلانے کے لیے، لیکن میں اس طرح کا کوئی اپنے عمل میں اس طرح کی چیز نہیں رکھتا۔ خوشبو جلائیں، خوشبو کی دھونی جلائیں۔ حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب فرمائے۔ ہم نے وہاں کے رمضان المبارک کی بھی بہار دیکھی ہے، شعبان المعظم کی بہار بھی دیکھی ہے، اور اس طرح شوال المکرم میں بھی، اسی طرح محرم شریف، سفر، ربیع الاول شریف، ربیع الثانی شریف، رجب، شعبان، رمضان، شوال، یہ بہاریں دیکھی ہیں، اور انشاءاللہ اب ذی قعدہ اور ذی الحج کی بہاریں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، حج اکبر کی۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے حرم شریف کے اندر باقاعدہ طور پر خوشبو دکھائی جاتی ہے۔ مسجد الحرم، مسجد نبوی شریف کے اندر انہوں نے کینڈل اٹھائے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہ الیکٹرک سسٹم ہوتا ہے، بخور دان انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، اور اس میں بخور، بڑی قیمتی عود بخور، وہ خوشبو جلاتے ہیں، بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ بخور کا مطلب ہی دھونی ہے، ہاں جی، تو وہ دھونیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ خوشبو میں وہاں بڑی مہنگی یعنی کہ یوز کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بڑی سستی ہوتی ہے اگربتی کی دھونی۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ زیادہ لوگ اس چیز سے نابلد ہیں، لا علم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اگربتی صرف درباروں پہ جلائی جاتی ہے، اور اگر کسی نے گھر میں جلائی ہو تو اس سے بعض اوقات ازراہ طنز اور ازراہ مزاح بھی، اور ازراہ مذاق بھی کئی لوگ
اس دھونی کا اڑاتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ نے یار گھر کے اندر عجیب دربار کا سما بنا رکھا ہے، ماحول بنا رکھا ہے، کوئی آستانہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ وہ لوگ جلاتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ شریف جائیں، مسجد الحرم مکہ معظمہ شریف میں بھی وہ بخور دان اٹھائے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کو دھونی دی جا رہی ہے، حرم شریف کے اندر دھونیاں دی جا رہی ہیں، اور مکہ شریف کے بازاروں کے اندر بھی اور بڑے بڑے پلازوں میں، ہوٹلوں میں، اور تقریباً جو بڑی دکانیں ہیں ہر دکان کے مین پر یہ بخور اور مختلف قسم کی دھونیاں جو ہوتی ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں اور ان کو سلگھایا جا رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے وہاں پر وہ پڑے ہوتے ہیں بخور دان، اتنے کا تو شاید آپ یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے جتنے بڑے وہاں پر بخور دان ہوتے ہیں، 5 فٹ 4 فٹ کے بڑے سائز کے۔ تو اس میں بڑی بڑی مہنگی ترین خوشبوئیں سلگھائی جاتی ہیں۔ اصل ہے کیا، اس کی برکات کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے، یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خوشبو لگانے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ بے شک خوشبو لگانے والا بندہ اور خوشبو کا استعمال کرنے والا بندہ وہ کبھی ڈی گریڈ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے بھی نوازتا ہے، مال و زر سے بھی نوازتا ہے، روحانیت سے بھی نوازتا ہے، اور اس کو اللہ برکتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اور یہ جو غیبی مخلوق ہے جنات، یہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو میں عطر بھی دم کر کے دیتا ہوں کہ یہ لگایا کریں۔ عطر کی اپنی خوشبو کا جو فائدہ ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی روحانی برکات ہیں اور جو قرآن مجید اس کے اوپر پڑھا گیا ہے، قرآن مجید کی آیات بینات کا دم کیا گیا ہے، اس کی برکات اپنی جگہ پر الگ سے ہے، اور پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب کی بہار اپنی جگہ پر۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور خوشبو سلگھانے کا فائدہ کیا ہے؟ گھر کے اندر جو گندی چیزیں آ جاتی ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور گندی نجس چیزیں آ جاتی ہیں اور اس طرح کی منحوس چیزیں آ جاتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ گندی چیزیں گندی چیزوں کو، گندے ماحول کو اور گندے سسٹم کو پسند کرتی ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے سسٹم کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، واش روم جو ہے، بیت الخلاء ہے، وہ شیاطین کا اڈا ہے۔ بیت الخلاء یعنی کہ وہاں شیاطین ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم قضائے حاجات کے لیے جاؤ، قضائے حاجت کے لیے تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے آپ جاؤ تو یہ پڑھ لو، اور واپس باہر نکلو تو غفرانک، یہ دعا پڑھ لو۔ جب آپ داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے شیاطین سے بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے فرشتوں کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خبردار کسی خبیث دیو کی، شیطان کی، کہ وہ اس بندے پر، نبی پاک کے غلام پر حملہ کرے، وہ حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں شیاطین ہوتے ہیں، اور گھروں کے اندر ناپاکی اور نجاست کا اگر خیال نہیں کرتے تو گندی چیزیں وہاں پر آ دمکتی ہیں۔ کچرا کوڑا گھر کے اندر پڑا ہے، گندگی پڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو جتنا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے وہ شیطان کا اڈا ہوتا ہے، وہ شیطان کی اماجگاہ ہوتی ہے۔ شیاطین وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر رات کو کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا، گندگی پڑی ہوگی، شیاطین رات کو وہاں رہیں گے، تو کوئی چلے جائیں گے، کوئی ادھر ٹھہر جائیں گے،
تو اس گھر کے اندر آہستہ آہستہ شیاطین کا عمل دخل ہو جائے گا. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ اس گھر کے اندر مریضوں پر، گھر کے افراد مریض بن جائیں گے اور ان کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت سوئے رہنا، اکتاہٹ محسوس کرنا، تکلیف محسوس کرنا، اور پھر کبھی آوازیں آنے لگ جانا، کبھی برتن گرنے شروع ہو جانا، کبھی کسی کو کوئی آواز، کبھی کسی کو کوئی آواز. اور پھر وہ شیاطین جب ان گھر کے افراد کو چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان کے چھونے سے اور پکڑنے سے، ان کے ٹچ کرنے سے، ان کے مس ہونے سے وہ بیماریاں مختلف لگا دیتے ہیں، مختلف بیماریاں لگا دیتے ہیں. اب جب ان کی اثرات کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں، شیاطین کے اثرات ہو جاتے ہیں، پھر وہ پہلے بیماریاں لگتی ہیں، پھر وہ اس مریض کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب مریض کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کو بیمار کر دیں، مختلف قسم کی بیماریاں لگاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو بلڈ کینسر لگا دیا، اس کو شوگر لگا دی، بلڈ پریشر لگا دیا، کینسر لگا دیا، ٹی بی لگا دی، کوئی اور بیماریاں لگا دی، کوئی زخم ہو گیا، وہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گا. بیماری کی دوائی کھائیں گے، آرام نہیں آئے گا، بلکہ بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی. ایک بیماری کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ بیماریاں آ دھمکیں گی. اب وہ شیاطین دوائی کا اثر نہیں ہونے دے گی. ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. اپنے گھر کے اندر خوشبو جلاتے، گھر کا ماحول پاکیزہ رکھتے، گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتی، گھر کے اندر نفل و نوافل ادا کیے جاتے، تسبیح و تحلیل ہوتی، ذکر اذکار ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل سجتی. جو برکات والا کام ہے وہ نہیں کیا، جو نورانیت والا کام ہے وہ نہیں کیا. بلکہ پھر ایسے جو مریض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خوشبو سے مجھے نفرت ہے، وہ کہتے ہیں خوشبو سلگھائے نا میرے سر میں درد ہوتا ہے. اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، وہ شیاطین، وہ جو گندی چیزیں ہیں وہ اس کو تکلیف دیتی ہیں کہ تم اس کو منع کرو کہ یہ خوشبو نہ لگائے. گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے، گھر کے اندر ذکر اذکار ہوتا ہے، وہ چیزیں اس کو کہتی ہیں روکو، تلاوت کو روکو. نماز نہیں پڑھنے دیتی، نفل نہیں پڑھنے دیتی، عبادت نہیں کرنے دیتی، روزہ نہیں رکھنے دیتی، ذکر اذکار نہیں کرنے دیتی وہ چیزیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص بہت بیمار تھا، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بڑا علاج معالجہ ہوا. حقیقت میں اس کے اندر کوئی جن تھا جو اس کو تکلیف دے رہا تھا، ستا رہا تھا. وہ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ المومنون کی آیات، جو آخری آیات تھے، ان آیات مبارکہ کو پڑھا اور وہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا، پھونک لگائی. وہ آیات مبارکہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات مبارکہ معروف ہے، اور میں بہت سارے مریضوں کو یہ دم کرتا ہوں، میں اس قابل ہوں. اور یہاں پر کتنے درویش ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ مالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دم فرما دیا. اب جب دم فرما دیا تو وہ جن جو اس کے اندر تھا وہ نکل گیا. جب وہ جن نکلا تو وہ شخص جو تھا صحت یاب ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، تندرست ہو گیا. اللہ اکبر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تم نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سورۃ المومنون کی یہ آخری آیات پڑھ کر اس کے کان میں پھونک لگائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھونک لگانا عبداللہ بن مسعود تمہارا کام تھا، اللہ نے اس پھونک کی برکت سے جو اس کے اندر شیطانی جن تھا اس کو جلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمان والا شخص یقین کے ساتھ با یقین ہو کے بال یقین ہو کے کسی پہاڑ کے اوپر بھی پڑھ کر پھونک لگائے نا تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح و شام یہ آیات پڑھ کر تلاوت کریں، تو ہم نے برابر اس کی تلاوت اللہ اکبر جاری رکھی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی عطا فرمائی اور مال غنیمت کے ساتھ ہم واپس لوٹے، یعنی جو ہمارا وہ سفر تھا اس میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، کامیابی کامرانی نے ہمارے قدم چومے۔ اب بات یہ ہے کہ ان شیاطین کو ختم کرنے کے لیے یہ شیاطین ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کبھی اس کے پیچھے لگ گئے، کبھی اس کے پیچھے لگ گئے، کبھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ استقامت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور یقین اعظم کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے، خدا کی قسم قرآن پاک جس کے اوپر پڑھا جائے ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کو فیض نہ عطا فرمائے۔ اور یہ خوشبو جو ہے اس خوشبو سے جنات دوست بنتے ہیں۔ آپ ان اولیاء جنات کو، جنات کے ولیوں کو دوست بنائے۔ ولی کا تو معنی بھی دوست ہوتا ہے، ایک معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ آپ گھر کے اندر خوشبو سلگانا شروع کر دیں، اگربتیاں لگانا شروع کر دیں، بخور اس کی دھونی شروع کر دیں۔ بہت سارے حاجی صاحبان ہمارے پاکستان سے اور باقی ملکوں سے بھی، آپ بے شک امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ہالینڈ میں رہتے ہیں، آپ یو کے میں ہیں، آپ فرانس کے اندر ہیں، آپ اٹلی میں ہیں، جرمنی میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، خوشبو مل جاتی، عطر ہے، اسپرے ہے، آپ خوشبو استعمال کریں اور پھر بہاریں اور برکتیں دیکھیں۔ میں اکثر لوگوں کو اگربتیاں میں کہتا ہوں گھر میں جلاؤ، دم بھی کر دیتا ہوں خیر و برکت کے لیے۔ تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، ہم نے آزمایا ہوا ہے۔ 1 سال کا نہیں آزمایا، 5 10 سال کا نہیں، 20 سال کا نہیں، 30 سال کا نہیں، 30 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا، 35 36 سال سے ہمارے تجربے میں چلا آ رہا ہے۔ یہ تجربے کی بات آپ کو دے رہا ہوں۔ آج تک جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے، اور خوشبو پھر آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ خوشبو پسندیدہ چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ اور خوشبو استعمال کرنے سے رعب بھی بڑھتا ہے، دبدبہ بھی بڑھتا ہے، جاہ و جلال بھی بڑھتا ہے، عزت اور وقار بھی بڑھتا ہے، عزت مرتبہ شان و شوکت بڑھتی ہے۔ اور بڑی بہترین بات ہے کہ گھر کے اندر جب اولیاء جنات کے ولی وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ سے محبت کریں گے، تو پھر آپ کی گاہے بگاہے نہیں بلکہ ہر پل غیب سے مدد ایسے ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے اکثر گھروں کے ایسے کیس آتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں تالے لگے ہوتے ہیں، تالے لگے سے زیور غائب ہو گیا، پیسے غائب ہو گئے، چابی میرے پاس ہے، گھر کے اندر کسی غیر انسان کی مداخلت بھی نہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، اور جتنا سامان رکھا ہے، جتنا مال رکھا ہے وہ سارا
اسی طرح پڑا ہے، اتنی مقدار میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ شیطانی چیزیں، یہ شیطانی چیزیں جب وہاں آتی ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، وہ شیطانیت کرتی ہیں، گھروں کے اندر فتنہ فساد پریشانی کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، گھروں کے اندر کپڑوں کو کاٹ دینا۔ تو جب نیک جنات وہاں آ جائیں گے تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ جب روشنی آتی ہے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ اندھیرے بھاگ جائیں گے نحوست کے۔ ہمارے اعمال اس طرح کے ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی جادو نہ بھی کرے تو شیطانی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے، بعض انسانوں کی، کہ وہ اپنی کوتاہی کی طرف نظر نہیں دوڑاتے، فوراً وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے جادو کر دیا۔ بعض اوقات کسی نے جادو نہیں کیا ہوتا، آپ کے اپنے عمل۔ کئی لوگ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، اپنی طہارت پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، اس کی وجہ سے پھر شیطانی چیزیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے جو لوگ، سوئے رہتے ہیں، ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، شیطان ان کا دوست، شیطان ان کے جسموں کو بوجھل کر دیتا ہے۔ اب جب شیطان ان کے گھر میں آ گیا، شیطانی چیزیں وارد ہو گئی، تو آپ بتائیے گھر کے اندر برکتیں رہیں گی؟ وہ گھر بے برکتی کا شکار ہو جائے گا، خوشیوں کو نظر نہیں لگی، وہ خوشیوں کو خود برباد کر بیٹھا اپنے ہاتھوں سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی خوشیاں تباہ کر لی، اپنا کھانا خراب کر لیا، گھر کا ماحول برباد کر دیا، تباہ و ہلاک کر دیا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے اوپر بھی اثرات، اس کے اوپر بھی اثرات، پھر نہ کاروبار کوئی رہتا ہے، کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، بغیر وجہ کے حادثے ہونے لگتے ہیں، بغیر وجہ کے پریشانیاں آنے لگتی ہیں، بغیر وجہ کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کل کل شروع ہو جاتی ہے، گھر کے اندر فساد نچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ بندہ اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، رب کی ذکر کے حالوں میں آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، انوار و تجلیات والے کام کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے، گھر کے اندر خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کی پھر وہاں پر رحمتیں برستی ہیں، انوار و تجلیات برستی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، ایمان سے بتائیے وہ گھر خوشیوں سے مہکے گا نہیں؟ سینکڑوں ہزاروں سے نہیں، لاکھوں سے نہیں، کروڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور اس کی نیکیوں کے پہاڑ بھی لگیں گے، اللہ تعالیٰ رزق روزی کے پہاڑ بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اس کا اہتمام خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کیجیے، کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، اور جو دوسروں کا فائدہ کرتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا ہے، اللہ پاک اس کا بھلا خود فرما دیتا ہے، اور اس کا بھلا خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ بھلا کر کے دیکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹے، محبتیں بانٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور آپ نے یا اللہ ہو، یا وہاب ہو، یا باسط ہو، یا رزاق ہو، ان میں سے کوئی اسم بھی آپ لکھ کے کمنٹ میں ضرور کمنٹ سیکشن میں بھیجیے گا، تاکہ آپ کا کمنٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام لکھ کے سینڈ کیجیے گا، تاکہ آپ کو اجتماعی دعا میں شامل کیا جائے۔ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔